یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوگا۔ اس ملک میں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ آخرکار بچوں نے ایک مہم چلا دی جس سے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، نہ ان کی فوج کنٹرول کر سکتی تھی، نہ کوئی کنٹرول کر سکتا تھا۔ یہ لیسن ہے نہ صرف بنگلہ دیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کے لیے۔ لوگ ہیں وہ صبر کر سکتے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جبکہ وہ صبر کا پیالہ جو ہے وہ اچھل جائے گا۔ اگر ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کریں گے اور ہم سب سے بڑے ملک ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے خطرات ہر طرف ہیں۔ یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوگا۔ اس ملک میں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اور ویسے بھی ملک میں بہت وقت سے بنگلہ دیش میں یہ لگ رہا تھا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پہ انریسٹ بہت ہے۔ ایک تو اکنامی کافی ڈاؤن تھی، اکانومی کے ساتھ ساتھ ان کے اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اور مجھے دکھتا ہے کہ اس کو آخرکار بچوں نے ایک مہم چلا دی جس سے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، نہ ان کی فوج کنٹرول کر سکتی تھی، نہ کوئی کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس لیے یہ لیسن ہے نہ صرف بنگلہ دیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کے لیے، ہمارے بھی ڈکٹیٹر کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ صبر کر سکتے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جبکہ وہ صبر کا پیالہ جو ہے وہ اچھل جائے گا، اور وہی ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز بھی ضرور ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اب اسلامک موومنٹ شروع ہو گئی ہے بہت وقت سے۔ وہاں یہ فیلنگ تھی کہ مسلمانوں پہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایک آواز تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ 2 یا 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لاوا کافی ٹائم سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لاوا کافی ٹائم سے ہے، اور یہ اب عروج پہ آ گیا۔ There was nothing you could do about it۔ یہ اس وقت پہنچ گیا، اس وقت اس سمٹ پہ پہنچ گیا جہاں پہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ تو پھر بات یہی تھی کہ اگر یہ وہاں سے فرار نہیں ہوتی تو یہ بھی اس کو بھی مار ڈالتے، اس لیے اس کو زندگی بچانے کے لیے بھاگنا پڑا وہاں سے۔ کیا وہاں نئی گورنمنٹ بننے کے چانسز ہیں یا وہاں پہ آرمی رول؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں فوج کا رول زیادہ وقت رہے گا نہیں، کہیں رہتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں کئی دیر رہا، مگر یہاں پہ چینج آئے گی، انٹرنل گورنمنٹ بنے گی، پہلے ماحول ٹھیک کیا جائے گا۔ وہاں پہ جو مشکلات تھیں، دیکھیے اکنامک کنڈیشنز تو اب ہر جگہ بہت خراب ہو رہی ہیں۔ امریکہ کا جو اب اسٹاک مارکیٹ جو ڈاؤن ہو گیا ہے اس نے بہت ہی مشکل کھڑی کر دی ہے ان سب ملکوں کے لیے، خاص کر جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے لیے۔ شیخ حسینہ ہندوان غازی آباد میں لینڈ ہو گئی ہے، اجیت دوال بھی ان سے ملے ہیں، مگر کیا کہہ سکتے تھے، وہ تو بلائب چلی گئی ہے، لندن میں اب اپنی بہن کے پاس رہیں گی۔ مگر دیکھیے کوئی چیز ہر وقت نہیں رہتی، ہو سکتا حالات آگے ایسے بنے کہ یہ پھر واپس آ جائیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے، اور ہمیں ان سے یہ بہت کچھ چیزیں سیکھنی ہوگی، جبکہ آپ واحد ایک شخصیت ہے جو ہمیشہ انڈو پاک ڈائلاگ پروسیس کی بات کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں ایسے حالات ہو، بہتر ہے کہ کچھ اقدام لیے جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ اگر ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کریں گے
اور ہم سب سے بڑے ملک ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے خطرات ہر طرف ہیں. ویسٹرن فرنٹ پہ بھی ہمارے سے خطرات ہیں، اب ایسٹرن فرنٹ پہ بھی خطرات شروع ہو گئے ہیں. نیپال کے ساتھ بھی ہمارے کوئی زیادہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہر طرف سے ہم گھیرے گئے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے تو اندر کے حالات بھی اچھے کیے جائیں. یہاں پہ جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں، اس کو دور کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ ہم سب اس وطن کے واسی ہیں اور ہم سب نے اس وطن کو بنانا ہے. ایک ہی پارٹی بنا نہیں سکتی. یہ کہیں گے کہ ہم ہی بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے. اس سے بہت ضروری ہے وہ ساکھ جو تھا، جو اندرا گاندھی جی نے شروع کیا تھا، اس کو پھر سے ریوائیو کیا جائے. ساکھ ایک جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ آپس کے مشکلات کو ازالہ کر سکتے تھے. اس کی بہت ضرورت ہے، اب بہت ضرورت ہے اس کی. ویسے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی خراب حالت میں چائنا کا اندرونی ہے. دیکھیے، چائنا تو پہلے ہی وہاں ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. چائنا تو وہاں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی چائنا بیٹھا ہوا ہے، نیپال میں بھی چائنا بیٹھا ہوا ہے. کہاں نہیں چائنا ہے؟ ہم تو چائنا سے بالکل گھیرے ہوئے ہیں. صاحب چونکہ کل یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ سپٹمبر میں الیکشنز ہوں گے، اور اسی ہفتے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا 3 دورہ وزٹ جموں کشمیر میں ہوگا. کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، آئیں. مگر میں الیکشن کمیشن سے ضرور ایک بات کہوں گا، وہ یہ نہ کریں جو انہوں نے باقی ملک میں کیا ہے. جب پارلیمنٹری الیکشن آئے، ان کے اوپر بہت سی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں اور یہ اس کا جواب دے نہیں رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ہوشیار رہیں، کہیں یہاں بھی ویسی غلطیاں نہ کریں جس سے جو بھی کچھ یہاں پہ امن ہے اس میں پھر سے ایک